تو دیکھیے بچوں، جہاں تک تعلق ہے امپلائڈ میسج کا، یہ بھی ہمارا جو ہے یہ آتا ہے اوور کمنگ دا کمیونیکیشن بیریئر کے ایریا میں، کہ what is meant by employed message. This thing will be discussed in chapter number 4 پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ آئے گی، لہٰذا اس کو یہاں پہ اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے، اسکپ بھی کر دیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اچھا، لیکن اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ اگر ایک آدھا ایم سی کیو اس کے حوالے سے وہ بھی تو آپ ٹیکل کر لیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ڈائریکشن آف کمیونیکیشن کا، تو ڈائریکشن آف کمیونیکیشن میں آپ کون کون سی کمیونیکیشن پڑھ چکے ہیں؟ شاباش، کو بچہ بتائے گا وچ سورٹ آف کمیونیکیشن وی ہیو ڈن ان دا ڈائریکشن آف کمیونیکیشن؟ تو ہم نے ورٹیکل پڑھی تھی، ہاریزونٹل پڑھی تھی اور ڈائیگنل پڑھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا بچوں کہ ورٹیکل کمیونیکیشن کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ کمیونیکیشن جو کہ ایک جونیئر سینئر سے کر رہا ہے یا سینئر جونیئر سے کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے نیچے والی ہے وہ تو فارمل ہی رہیں گی دونوں کمیونیکیشن، چونکہ سینئر اور جونیئر کی کمیونیکیشن ہمیشہ فارمل ہونی چاہیے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو جونیئر اپر لیول پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سینئر بیزی نہ ہو، سینئر میرے کو ورکر یہ نہ سمجھے کہ میں بائی پاس کر رہا ہوں، اور پھر اسے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سینئر کے پاس اتنا وقت نہ ہو اور وہ آلریڈی انفارمیشن کا اوور لوڈ ہو اس کے اوپر، اس سے ورٹیکل کمیونیکیشن میں ایشو ہوتا ہے۔ لیکن جو ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہوتی ہے کن کے درمیان؟ تو لیکن ورٹیکل کو سم اپ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک تو یہ انسٹرکشنز کے لیے ہوتی ہے، دوسرا یہ ڈیلیگیٹ رسپانسبلٹی کے لیے ہوتی ہے کہ سینئر اس کے ذریعے آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے، آپ کو ذمہ داریاں ڈیلیگیٹ کرتا ہے، اور جو ہاریزونٹل ہے وہ عمومی طور پہ فارمل اور انفارمل کا کمبینیشن ہوتی ہے، اور یہ دو ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے ہوتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز اور آپس میں تعاون کے لیے ہوتی ہے، اور یہ سوشل ریلیشن شپ بھی مینٹین ہوتا ہے اس کے اندر سیم لیول کے رینک کے لوگوں کا، لہٰذا اس کا پیٹرن جو ہے وہ بڑا ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، امپروو کرتا ہے ایفیکٹونیس آف آرگنائزیشن کو۔ تو یہ بچوں ہم نے دو یہاں پہ ہی مین چیزیں تھیں، ایک آپ کا ورٹیکل اور ایک ہاریزونٹل۔ اس کی تفصیل چونکہ پچھلے چیپٹر میں کافی تفصیل سے آ چکی ہے تو یہاں پہ صرف انہوں نے ریفرنس دیا۔ دوسری چیز ہے امپلائڈ میسج۔ امپلائڈ میسج یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کا پڑھنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ بڑی فنی سی اگزامپل ہے کہ ایک گاؤں کا نائی ہوتا ہے اور وہ چودھری صاحب کے گھر جاتا ہے اپنا رشتہ لے کے، ان کو جا کے پرپوز کرتا ہے کہ مجھے آپ اپنی فرزندی میں قبول کر لیں، تو چودھری صاحب اسے جواب نہیں دیتے بلکہ اسے جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ جب 100-150 جوتا ہو جاتا ہے تو وہ نائی بولتا ہے کہ جی پھر تواڈے لو جواب ہی سمجھیے، تو وہ پھر جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے امپلائڈ میسج کہ مارے تو جوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آرٹیکلز ڈفرینٹ جو ہیں وہ پیراگرافس، ان کے میننگ جو ہے وہ ہیڈنگ کچھ اور ہوتا ہے لیکن رزلٹ کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک خاتون جو ہے انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ کہہ رہی ہیں دا آرٹیکل مینس اپلائڈ that thousands of job will be lost. So this is might be the article related with the COVID-19 at the start of the first layer and she is asking about that کہ وہ اس کے اندر صرف انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اکانومی شرنک ہو جائے گی، اکانومی شرنک ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اکنامک ایکٹیویٹیز ڈکلائن کریں گی، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھاؤزنڈس آف جابس جو ہیں وہ چلی جائے گی۔ تو یہ بچوں کیا ہے کہ کہنے کی بات اور ہے اور سمجھنے کی بات کچھ اور ہے۔ کلیئر بچوں؟ تو یہ ہو گیا بچوں امپلائڈ میسج کا مطلب۔ اب جہاں تک امپلائڈ میسج کے باقی باتیں ہیں کہ سینئر مینیجر جو ہے ہمیشہ لیٹ آتا ہے انٹرنل میٹنگ میں، یہ بظاہر ایک رویہ ہے لیکن اس کے کچھ امپلائڈ میننگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے امپلائڈ میننگ ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کیئر ہی نہیں کرتا، دوسرے میننگ یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ورک لوڈ کافی زیادہ ہے، اور تیسرے میننگ یہ ہو سکتے ہیں کہ میٹنگ از ناٹ کنوینئنٹ اینڈ شوڈ بی موو ٹو اندر ٹائم۔ یہ تینوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے عمل کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ امپلائڈ میننگ ہے۔ اسی طرح جاب ایپلیکینٹ سبمٹ اے ریزیومے
فل آف اسپیلنگ اینڈ پریزنٹیشن ایرر. ایک بندے نے ریزیومے بھیجا، اس کے اندر ڈٹ کے غلطیاں کی ہوئی ہیں اس نے، انگریزی کی بھی اور اسپیلنگ کی بھی. اس سے سب سے پہلی بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ ہے لیک آف اٹینشن، کہ بھئی اگر تمہیں پتہ ہے کہ میری انگلش اچھی نہیں ہے تو یار تم سیریس ہوتے تو تم کسی کے پاس جا کے اس کو ٹھیک کرتے. اور دوسری بات یہ کہ اتنے سال ہو گئے انگلش لکھتے ہوئے آپ نے اسے ٹھیک نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے کیئر لیس پرسن، اور ایپلیکنٹ از ناٹ سیریس اباؤٹ دا گیٹنگ دا جاب ڈن، کہ ایپلیکنٹ سیریس نہیں ہے. تو یہ اس کے مطلب نکلتے ہیں. ذرا دیکھیے کہ زمانہ کس چیز کا مطلب کیا نکالتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ ایک باشعور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کلیئر بچوں؟ اب وہ جو آخری چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی نان وربل سائنس مس میچ. اب یہ نان وربل سائنس مس میچ کی طرف میں تب چلوں گا اگر آپ مجھے کہیں کہ سر امپلائڈ میسج تک ہمیں بالکل کلیئر ہے. کلیئر ہے تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ ہاں جی یہ بات کلیئر ہے، پھر آگے چلتے ہیں. جی بتائیے. شاباش. تو یہاں تک بچے کہتے ہیں سر یہ بات ہمیں کلیئر ہے. چلیں، تو بات یہ ہے بچوں کہ دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں اکٹھی کام کرتی ہیں ہمیشہ، پرٹیکولرلی انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں. ایک آپ کے نان وربل کمیونیکیشن، فیشیل ایکسپریشنز، اور دوسرے آپ کے ورڈز، دونوں کام کرتے ہیں. اب ہمیشہ دنیا کیا کرتی ہے؟ وہ میچ کرتی ہے آپ کے ورڈز کو اور آپ کے فیشیل ایکسپریشن کو. ان دونوں کے درمیان ایک لنک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا سلیمنگ اے ڈور، شیکنگ آف ہیڈ اور سمپلی ریمیننگ سائلنٹ از اٹ ڈز مین، یہ سب کے کچھ نہ کچھ مطلب ہے. تو لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن انکلوڈ کرتی ہے موومنٹ کو، جسچر کو، پوسچر کو، آئی کانٹیکٹ کو، فیشل ایکسپریشن کو، پرسنل اسپیس کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. آپ یہ کہیں گے، اس کو آگے چل کے ہم چیپٹر 4 میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تیز چلنے کا مطلب موٹیویشن ہوتا ہے. جسچر آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص انسان کے بولنے کا انداز ہوتا ہے. جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو یہ میرا ہاتھ اس طرح سے، یہ میرا جسچر ہے. پوسچر عام طور پہ ایک اسٹیگننٹ سچویشن کو کہتے ہیں. جیسے کوئی بندہ تصویر کھنچاتے ہوئے پوسچر لیتا ہے. آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے واچنگ انٹو دا آئی آف دا ادر. اینڈ فیشیل ایکسپریشن آپ جانتے ہی ہیں، چہرے کے تاثرات، جیسے کہ یہ تاثر جو ہے یہ ہنسنے کا ہے، یہ تاثر جو ہے یہ چیخنے کا ہے، یہ تاثر جو ہے وہ ناراضگی کا ہے. تو ہر تاثر جو ہے وہ دکھاتا ہے. اور پرسنل سپیس بھی، کہ آپ ایک بندے سے فاصلے پہ کھڑے ہیں، یہ ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے. کلیئر بچوں؟ اچھا. اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ دونوں میچ نہ کریں تو انسان، اگر وربل اور نان وربل سائن مس میچ ہیں، فیس کچھ اور کہہ رہا ہے، الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو آپ فیس کو فوکس کریں گے یا الفاظ کو فوکس کریں گے؟ شاباش. کس چیز پہ فوکس کریں گے آپ؟ جی شاباش بچوں. آن وچ یو فوکس، آئدر یو فوکس آن دا فیس اور یو فوکس آن دا، تو آپ فیس کو زیادہ فوکس کریں گے. نان وربل کمیونیکیشن ڈز ناٹ انکلوڈ، کیا چیز انکلوڈ نہیں کرتی نان وربل کمیونیکیشن؟ شاباش بچوں. جی شاباش. It doesn't include the non-verbal, non-cultural, universal cultural dimensions, because every culture have different facial expression. ہر کلچر کے different facial expressions ہوتے ہیں. ایک کلچر کے facial expression دوسرے سے میچ نہیں کر رہے ہوتے. کلیئر بچوں؟ اچھا جی. سوال ہے، the non-verbal communication can be used to convey message from about a person giving them. Which of the following is not an example of non-verbal communication؟ اس میں سے کون سی ایسی ہے جو نان وربل کمیونیکیشن نہیں ہے؟ شاباش. Which one is non-verbal communication؟ Smiling at a client when enter، تو smiling تو وربل نان وربل کمیونیکیشن ہے. Yawning during the presentation، this is yawning، تو یہ بھی ایک میسیج ہے، تھکا ہوں بہت زیادہ. اور سلیمنگ ڈاؤن دا فون، یہ بھی شوئنگ ڈس ایگریمنٹ. یہ لنک جو کہ آپ لاؤڈلی چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ جو آپ چلا رہے ہیں تو آپ منہ سے بول رہے ہیں، تو یہ تو ورڈز ہیں. کہ آپ کہہ رہے ہیں گیٹ لاسٹ، کم ان، کچھ بھی ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ منہ سے کہہ رہے ہو نا یار. تو دس از واٹ یو کین
وربل. ٹھیک ہے جی. تو یہ بچوں ہو گیا آپ کا جو ہے چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ. تو چیپٹر نمبر 2 آپ کا ڈن ہو گیا جی. تو اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں. تو چیپٹر نمبر 2 ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا